الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم قرآن کریم کا بہت ہی پرفاؤنڈ اور میسیج اور تھیم کے اعتبار سے بہت ہی کمپریہنسو سورہ شمس کو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوت کی ایک سیریز کے بعد اس صورت کا جو تھیم ہے، جو مرکزی مضمون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ارلی عربین ٹرائب جو بہت ہی پاورفل ایک کمیونٹی تھی، ایک نیشن تھی، ایک سوسائٹی تھی، ایک سویلائزیشن تھی جو بہت ہی پراسپیریس تھی، پاورفل تھی، لیکن وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی، وہ پیرش ہو گئی اور اللہ نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا۔ اس کا کرائم کیا تھا، جرائم کیا تھا، کیا اس نے کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی پراسپیرٹی ختم ہو گئی، اس کی ایگزسٹینس ختم ہو گئی، اس کی آئیڈینٹی دنیا سے مٹ گئی، وہ ہسٹری کا ایک پارٹ بن گئی وہ نیشن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اوت کا ایک سیریز کئی قسمیں کھائی ہے، جو ایسٹرونومیکل فینومینا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سن کی اور اس کی برائٹنیس کی۔ سن جب ہائٹ میں ہوتا ہے تو صرف اس کی لائٹ ہی نہیں ہوتی بلکہ ہیٹ بھی ہوتا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سن کی اور اس کی برائٹنیس کی۔ والقمر اذا تلاها، اور مون کی جب وہ سورج کو، سن کو فالو کرے۔ والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اور قسم ہے ڈے کی جب وہ سورج کو ڈسپلے کر دے، سورج کو ظاہر کر دے، خوب روشن کر دے۔ والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے نائٹ کی جب وہ سورج کو کور اپ کر دے، سورج کو ڈھانک لے، چھپا لے۔ یہ قرآن کریم کا ڈیوائن میوزک ہے۔ یہ ریدم اور جو رائم ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے۔ ہم پویم کو پڑھتے ہیں، اس کے رائمنگ اسکیم کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں ملے گا جو مزہ اور جو اٹریکشن اور جو قرآن کریم کے پڑھنے سے جو سرور حاصل ہوگا، جو ہیپینس فیل ہوگی، وہ کسی بھی پویم میں، دنیا کے کسی کتاب میں وہ چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ یہاں پہ ضحاہا، تلاہا، جلاہا، یغشاہا، یہاں پہ ہا کا جو پروناؤن ہے وہ ریفر کر رہا ہے شمس کو۔ یہ ہا یہ فیمینن ہے کیونکہ شمس بھی ایک فیمینن ورڈ ہے عربک میں، اس لیے شمس کی اور یہ ریفر کر رہا ہے پروناؤن ہا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، اور قسم ہے اسکائی کی، ہیون کی، اور اس ذات کی جس نے اس کو بلڈ کیا، اسٹیبلش کیا، بنایا ہے۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها، اور قسم ہے ارتھ کی اور اس ذات کی جس نے اس ارتھ کو اسپریڈ کیا، اس کو بچھا دیا ہے۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی کی، سول کی، اور اس ذات کی جس نے انسان کو بیلنسڈ بنایا، انسان کی تسویہ کی، انسان کے جو باڈی پارٹس ہے وہ موسٹ اپروپریٹ بنایا۔ انسان کے جو پارٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سینسز دیا ہے، جو فیکلٹیز دی ہے،
وہ آبٹیننگ نالج کا بیسٹ مینز ہے. سینسز آف سائٹ، ہیئرنگ، ٹچ، اسمیل، یہ جو سینسز ہے یہ نالج کے آبٹین کرنے کا یہ بیسٹ مینز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فیکلٹی دی ہے ریزننگ کی، میموری کی، امیجنیشن کی. یہ کسی اور دوسرے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں نہیں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تسویہ کیا، یعنی کہ پرفیکشن ٹچ دیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایبیلٹی دے دی، وہ پوٹینشیل رکھ دیا گڈ ایکشن کرنے کا اور ایول ایکشن کرنے کا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم دیا ہے، چوائس دی ہے. انسان کے پاس فری ول ہے، یہ دوسرے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. فرشتے نیک ہوتے ہیں لیکن ہم متقی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر ڈیزائر نہیں ہے، اس کے اندر جنسی خواہشات نہیں ہے، انہیں نیڈ نہیں ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی. انہیں ہنگری یا تھرسٹی وہ فرشتے فیل نہیں کرتے ہیں. یہ ساری ریکوائرمنٹ اور یہ سارے نیڈس انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے کیا ہے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. اسی طرح جنت اور جہنم جو ٹھکانہ ہے وہ انسان کا ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کے کام کرنے کے مادہ یا اچھائی کے کام کرنے کے مادہ، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پلیس کر دیا ہے انسانوں کے اندر اور ٹیسٹ کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وہ انسان سکسیسفل ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، اپنے سیلف کو پیوریفائی کر لیا، اس کو پاک کر لیا، پیور کر لیا. اپنی آنکھ کو، ناک کو، ہاتھ کو، پیر کو، اپنے سارے اعضاء کو، اپنے نفس کو، اپنے روح کو جس نے پیوریفائڈ کر لیا، پیور کر لیا، پاک و صاف کر لیا، جس نے تزکیہ نفس کی، وہ سکسیسفل ہو گئے. اور جس نے اپنے سیلف کو مٹی میں ملا دیا، اس کو کرپٹ کر لی اس کو پیوریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی، تو جس نے اپنے سیلف کو کرپٹ کیا وہ نامراد ہو گیا، وہ فیل ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَقْوَاهَا. اور قوم سمود نے وداؤٹ اینی ریزن، اس نے صرف جو ہے ٹرانسگریشن اور ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پر پروفیٹ کی اس نے ڈینائی کیا، ڈس اوبے کیا. پروفیٹ اس نے ریجیکٹ کی، اس نے ٹروتھ کو ریجیکٹ کیا، پروفیٹ کے میسیج کو اس نے ریجیکٹ کیا. کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها. ان میں جو سب سے شقی آدمی تھا، سب سے بڑا جو کلپریٹ تھا، بدماش تھا، وہ کھڑا ہوا. کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قوم سمود کے پروفیٹ نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہارے ڈیمانڈ پر یہ شی کیمل اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر بھیجا ہے، اب تمہیں الرٹ رہنا ہے. اسے ہارم کی نیت سے، نقصان پہنچانے کی نیت سے اس شی کیمل کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو چھونا بھی، ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے. اور اس کی جو ٹرن ہے پانی پینے کا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا احترام کرنا، عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، آنر دینا ہے. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. تو قوم سمود نے اس شی کیمل کو اس کو سلاٹر کر دیا، اس کو ذبح کر دی، مار دی اس کو. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کرتوت اور کرائم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تہس نہس کر دیا، اس کو ایکسٹنکٹ کر دیا، اس کو برباد کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا. پیرش ہو گئے وہ، اس کو ایکسٹنکٹ کر دیا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. اس کو برابر کر دیا. ایسا ہو گیا، لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی ایسی سویلائزیشن یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی، یہاں پہ کوئی قوم نہیں رہ رہی تھی، جیسے اس کی حالت ہو گئی. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اور اللہ تعالیٰ کو کانسیکوینسز سے
اللہ تعالیٰ کو فیئر نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انجام سے اللہ تعالیٰ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ ریٹیلیشن میں کوئی کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، سورن ہے، اللہ تعالیٰ بہت گریٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی انجام سے اللہ تعالیٰ کو ڈر نہیں، خوف نہیں، کوئی سے بڑا پاورفل ایمپرر ہو، کنگ ہو، وہ کوئی ایکشن لیتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ سامنے والے سے کوئی ریٹیلیشن ہو سکتا ہے، وہ بھی ایکشن کر سکتا ہے، وہ بھی کاؤنٹر کر سکتا ہے، اس کا کوئی نگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں، اس کا ہمیں فیوچر میں کوئی بڑا لاس جھیلنا پڑ سکتا ہے، تو کانسیکوینسز سے، اس کا رزلٹ سے ہر کوئی بھی پاورفل کوئی لیڈر ہو یا ایمپرر ہو انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کریٹر ہے، وہ سورن ہے، وہ ایبسولیوٹ پاور رکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کانسیکوینسز کا خوف نہیں، ولا یخاف عقباہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ٹروتھ پر چلنے کی ایبیلٹی عطا فرمائے، ہمیں فالس ہوڈ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروٹیکٹ کرے، وما علینا الا البلاغ۔